میری تو پہلے دن سے یہ بڑی اپنی جب وکیل بنا تو اس وقت ہی میری ایک لائف کا سٹائل تھا. میرے جو ایسوسیٹس باہر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پہلے دن میں بلا کے یہ کہتا تھا کہ آپ نے بریف اپنا کیس کا بنانا ہے اور ویل پریپیئرڈ ہو کے جانا ہے, پراپر یونیفارم میں جانا ہے, ٹائم پہ کورٹ میں جانا ہے, بو ڈاؤن کر کے انٹر ہونا ہے, بو ڈاؤن کر کے آپ نے کورٹ سے باہر نکلنا ہے. ریلیف آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا, تھینک یو سر. کئی دفعہ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جی بیل ڈسمس, لائر کہتے ہیں تھینک یو مائی لاٹ. ایک لائر غصے میں بک بند کر کے چلا جاتا ہے. پھر دوسری دفعہ ڈسمس کہتے ہیں تھینک یو مائی لاٹ. تیسری دفعہ ڈسمس کرتے ہوئے شرم آ جاتی ہے کہ یار 2 دفعہ اتنی اچھی طریقے سے آگے سے رسپانس کیا ہے تو اس کو ریلیف کوشش کریں کہ اس کو ریلیف دیں. تو یہ ساری چیزیں میں اپنے ایز اے لائر بھی آپ سب کو یہ ڈائریکشن دیتا تھا, اور ایز اے جج بھی. اب پرابلم یہ ہے ہمیں کہ سب سے بڑا پرابلم جو میں سمجھتا ہوں اور جس کے لیے میں ریاست صاحب سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ بار میں کبھی میں آؤں گا تو آپ کو ڈسٹرکٹ بار میں بتایا کہ لوگ پریپیئرڈ نہیں آتے, ان پریپیئرڈ ہوتے. آج کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج یہ کافی سارے میرے کلو صاحب بھی اور باقی وکلاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کورٹ میں تھے, تو وہاں پر ایک لائر کو میں نے کہا جی پڑھے فلاں سیکشن پڑھے. کہتے جی میں تو کتاب ہی نہیں لایا کیونکہ بارش تھی, بارش کی وجہ سے میں کتاب نہیں لایا. ایک دوسرے وکیل صاحب کھڑے ہو گئے, حفیظ اللہ یعقوب صاحب, انہوں نے کہا جی میں کتاب اس کو دے دی. میں نے کہا یعقوب صاحب آپ کے لیے بارش نہیں تھی, ان کے لیے بارش تھی. آپ کو ایسے رستے سے آئے جہاں سے بارش نہیں تھی. بار انہوں نے کتاب پکڑا دی. پھر میرے پروسیکیوٹر نے ان کو اب بک ان کو دے دی, بک میں سے ان کو سیکشن نہیں مل رہا. آپ یقین کریں 5-7 منٹ میں بیٹھا یہ دیکھ کر آ کہ میجر ایکٹ میں سے. اب میں نے پھر کہا, میں نے کہا یہ بار کا لیول ہو گیا ہے کہ ایک میجر ایکٹ میں سے سیکشن بھی آپ نہیں نکال سکتے. پھر میں نے پروسیکیوٹر کو کہا, میں نے کہا آپ پڑھے اس سیکشن کو اور بتائیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی پنشمنٹ کیا ہے. تو یہ ہے پہلے کتاب نہیں ہے, کتاب اگر دے دی تو اس میں سے سیکشن نہیں ہے نکال سکتے. تو میری سب سے بڑی جو ینگ لائر کی بات ہے کہ کوئی ینگ لائر ایسا نہیں کلیم کر سکتا کہ جو ویل پریپیئرڈ ہو کے آیا ہو, یونیفارم میں ہو, بریف بنا ہو, بک اس کے ہاتھ میں ہو, بک کے اوپر سیکشن کے اوپر فلیگ لگا ہو. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس لائر کو کسی جج سے پراپر رسپانس نہ ملا ہو یا اس کی انسلٹ ہوئی ہو. وہاں پر ہوتا ہے. 2 دن پہلے بھی ایک لائر میرے آئے, میں نے کہا جی پلیز ریڈ سیکشن سچ اینڈ سچ. ہر سیکشن ڈفرینٹ ہے, آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. ریویژن کا علیحدہ اسکوپ ہے, رٹ کا علیحدہ اسکوپ ہے, اپیل کا علیحدہ اسکوپ ہے. آپ پہلے ریویژن کا سیکشن پڑھیں گے, کہیں گے سر یہ ریویژن کا سیکشن ہے, نان ایکسرسائز آف پراپر لیگیلٹی ارریگولیرٹی, سر دس از دی ڈیفینیشن. اب میں اس آرڈر کو پڑھتا ہوں, اس آرڈر میں یہ انلیگیلٹی ہے, یہ ارریگولیرٹی ہے. تو رٹ کا اور اسکوپ ہے, رٹ آف سرچراری کا اور اسکوپ ہے, اپیل کا اور اسکوپ ہے. لیکن جب آپ اسے کہہ دی پڑھو ذرا گراؤنڈ کیا ہے, اس کے گراؤنڈ کیا ہے ریویژن کے, تو وہ کہہ دی میرے پاس تو کتاب ہی نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ عدالت کو آرگو کیسے کریں گے. 2 دن پرسوں کی بات ہے, ایک لائر کو میں نے کہا پلیز ریڈ سیکشن سچ. سر کہتے سر میرے پاس بک نہیں ہے. میں نے کیونکہ کئی جج صاحبان جب وکیل تھا تو اس معاملات میں بہت انسلٹ کرتے تھے. کئی لوگ کہتے تم فلاں ہو, کیا تربیت ہے, کس چیمبروں میں تم ایسے. جو میں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا تو میں اس طرح کی بات سمجھاؤں گا. اگر کوئی بندہ وداؤٹ یونیفارم اگر اس نے ٹائی یا کلرڈ شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اسے, کیونکہ کوئی جج کہتے تھے تم سلمان خان بن گئے ہو, تم ہیرو بن کے آئے ہو, تم کیا. میں کہتا تھا اس سمجھائیں, لیکن اس طرح سمجھائیں جو میرا تھا تھنکنگ, جس طرح آپ اپنے بیٹے کو ہی اپنے شاگرد کو سمجھاتے ہیں. غلطی کر کے آتے ہیں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ جنٹل مین یو آر ناٹ ان یونیفارم, پلیز نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل, نیکسٹ ٹائم انشور دیٹ یو شوڈ بی یو ول اپیئر ان پراپر یونیفارم. اتنا ہی کافی ہے. اس کو میں یہ کہوں گا کس چیمبر سے تمہاری تربیت ہوئی ہے, کون سے استاد تمہارا ہے, وہاں کیا سیکھتے آئے ہو, وقت یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے آئے ہیں. اس وقت مجھے ہوتا تھا کہ میں اس طرح پرسوں بھی بک نہیں تھی, اس سے جو میں لمبا لیکچر دیتا میں نے آرڈر لکھا دیا کہ لنڈن کونسل سیکس سم ٹائم ٹو برنگ دا بک آن نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ایٹ جج. اتنا کافی تھا اس کے لیے. وہ بات یہ ہے کہ کم از کم ہائی کورٹ کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. میں آنیسٹلی آپ کو کہتا ہوں کہ جب ہم نے وکالت کی تو ہائی کورٹ کے ہمارے لائسنس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تھی, پنڈی بینچ میں جاتے تھے تو رات کو نیند نہیں آتی تھی. یار پتہ نہیں کیا بات پوچھ بیٹھیں گے جج صاحب. مطلب ایسا کوشچن ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کہا سر سیکشن 49 سی آف سی ڈی آرڈیننس, تو جج صاحب آپ سے پوچھیں گے سی ڈی آرڈیننس کب پروملگیٹ ہوا, وین اٹ واز پروملگیٹڈ, واٹ از دی ڈیٹ آف آرڈیننس. اس طرح کی بات بھی پوچھ لیتے تھے جو کہ ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتی تھی. تو ڈر کے مارے ہم اتنی ایسی چیزیں پڑھ کے جاتے تھے کہ شاید
کوئی ایسی بات نہ پوچھ لیں کہ جو نہ آتی ہو. تو میں پہلے بھی کہا ہے ڈسٹرکٹ بار میں بھی کہ اسٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ ہر لائر کے پاس ایک بریف بنائیں. یہاں ڈیٹ پوچھیں, ڈیٹ آف ججمنٹ پوچھیں, ڈیٹ آف ڈگری, 5 منٹ لگتے ہیں وہ فائل کے صفحے اوپر نیچے کرنے. یہ چیزیں تو آپ کے پاس بریف میں ہونی چاہیے. ججمنٹ دیتے ہیں, کئی لوگ ججمنٹ پکڑا کے چلے جائیں گے. ہم چیمبر میں ہمارے ججمنٹ کا ڈھیر لگا ہوتا ہے. کسی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ججمنٹ کے اوپر فرنٹ پیج سیدھا ہے, دوسرا پیج الٹا اسٹیپل ہوا ہوا, وہ بس منشی کو دے دیا, منشی نے فوٹو اسٹیٹ والے سے کروا کے جمع کروا دیا. اب یہ بھی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ججمنٹ ہی نہیں دی, 80% تو ججمنٹ ہی نہیں دیتے. جو دیتے ہیں کچھ میں سے یہ طریقہ ہے. ایک میں یہ ہے کہ جی سیدھے اسٹیپل ہے, چلو ایک اسٹیپ اچھا کر دیا. ایک طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اوپر ٹائٹل لکھ دیا. اب ہمیں اندر پتہ ہی نہیں ہوتا چیمبر میں کہ یہ کس کیس میں کس کی طرف سے ججمنٹ ہے, تو مکس ہو جاتی ہیں. انہوں نے ٹائٹل لکھ دیا. پھر کوئی اور زیادہ محنتی وکیل ہے تو ٹائٹل کے ساتھ من جانب بھی لکھ دیا کہ عنوان کیا ہے, شبیر بنام وقار ہے تو من جانب شبیر کی طرف سے یا وقار کی طرف سے, یہ مہربانی یہ لکھ دی. جو اس سے محنتی ہیں, جو اس سے ذرا اچھی کلاس ہے, وہ اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. اس سے اچھی کلاس ایک فولڈر بنا دیتے ہیں. اس سے اچھی کلاس ہے اس کی بائنڈنگ کرا دیتے ہیں. بائنڈنگ کرا کے اس کے اوپر انڈیکس لگا دیتے ہیں. وہ انڈیکس والی ججمنٹ آتی ہے, اس کے اوپر پیج مارکنگ ہوتی ہے, اس کے اوپر فلیگ لگے ہوتے ہیں. وہ ہم باقی کیسز کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں کہ چلیں اس طرح کی پروپوزیشن آئے گی تو یہ ججمنٹ ہم ادھر بھی یوز کریں گے. تو ایک کام کرنے کے, اس لا کے جو کیس کو آپ نے ہینڈل کرنے کے یہ سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ بک بھی نہیں, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے ججمنٹ پیش کر رہے ہیں. آپ اس کے ریلیونٹ پورشن جو ہے ہائی لائٹ کر کے, تو جتنی بھی آپ کو ججز کو آپ اچھی اسسٹنس دیں گے, اچھی طریقے سے کام کریں گے, تو ہمیں اچھا فیصلہ لکھانے میں مدد ملے گی. اور ہمیں وہ خوشی ہوتی ہے کہ جو لائر اسسٹ کرتے ہیں, ہمیں چاہے وہ ریلیف ملے یا نہ ملے, دل سے خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ لائر نے تو اس کا کیس تو نہیں, اس کا ریلیف ملا اس کو, لیکن ویل پریپیئرڈ آیا ہے. نیکسٹ کیس میں جب وہ آتا ہے تو ویسے ہی آپ کی اس کے ساتھ سمپتھیز ہو جاتی ہے. تو یہ بیسک چیزیں ہیں, پریپریشن آف کیسز, ہمبلنس. کئی دفعہ ہوتا ہے ریلیف نہیں ملتا, کئی لائر غصے میں آ جاتے ہیں, کئی لائر بڑے اچھے ڈیسنٹ طریقے سے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, ایک جج بھی ایک ہیومن بینگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں تو اپنی وکالت میں بھی پریپیئرڈ تھا, بغیر ججمنٹ کے کبھی بھی نہیں پیش. ایک دفعہ میرے استاد سردار اسلم صاحب مرحوم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے, میں نے صرف نوٹس کروانا تھا کیس میں, کہ سر وہ نوٹس ایشو ہو گیا نا, مسٹر جہانگیری ہیو یو براٹ ججمنٹ آن دا پوائنٹ. میں کہ نو سر. تو مجھے ان کے چہرے سے لگا کہ ان کو بہت یہ بات ناگوار گزری ہے. اور اس کے بعد یہ تھا کہ میں جب ڈی اے جی بھی تھا, کوئی سرکاری کیس میرا ایسا نہیں تھا یا پرائیویٹ. میں اگر ایڈجرمنٹ کے لیے بھی گیا ہوں کہ جی فلاں وکیل صاحب نہیں ہے یا سر میں ایڈجرمنٹ, اس کے لیے بھی میری کوشش ہوتی تھی کہ ججمنٹ لے کر جاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ, اور انہی چیزیں, یہی چیزیں پھر آپ کو آگے کام آتی ہیں, اور انہی چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان عہدوں پہ بھی لایا. باقی آپ کی نیت اچھی ہو, محنت کرے, ایمانداری کرے, ریلیف ملے یا نہ ملے, لیسٹ بادرڈ. ہمارا کام بڑا مشکل کام ہے. ہم نے ایز اے وکیل, ہم ایک پارٹی کے ساتھ ہے, پارٹی کو ہم نے بیل کروانی ہے, ہم نے بیل کا سارا لا دیکھنا ہے, بری کروانا ہے, سزا کروانی ہے کمپلیننٹ کی طرف سے, ڈیتھ. اب ادھر جب ہم بیٹھتے ہیں ایز اے جج, تو ہم نے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے. اب ڈیتھ سینٹینس ہے, اب یہ دیکھنا ہے بندے کو پھانسی لگانی ہے کہ بری کرنا ہے. اب ادھر بھی پڑھنا ہے, ادھر کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی کہ یار غلط فیصلہ نہ ہو جائے, بے گناہ بندہ بری نہ ہو جائے, بے گناہ بندہ سزا نہ ہو جائے, اور سزا یافتہ بندہ بری نہ ہو جائے. تو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل کے اوپر اس چیز کا بوجھ ہوتا ہے اور مشکل کام ہوتا ہے. آپ لوگ جب گھروں میں چلے جاتے ہیں تو ہم رات تک بیٹھے رہتے ہیں. میں جب وکیل تھا تو میری, اب سب کی روٹین ہوگی, کورٹ سے جانا, گھر جا کے لنچ کرنا, لنچ کے بعد نیپ لینا, نیپ لینے کے بعد F9 پارک میں واک کرنی, اور شام کو اپنے آفس چلا جانا. تو میں نے ایک دن اپنے استاد سے پوچھا, سردار اسلم صاحب سے, وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے. میں نے کہا سر آپ کے کیسی لنچ کی کیا روٹین ہے؟ کہتے ہیں بیٹا میں تو صبح جاتا ہوں اور میں تو شام تک ادھر 3, 4, 5 بجے تک کورٹ میں, اور اس کے بعد چیمبر میں, اور رات کو گھر جاتا ہوں. میں کہ سر آپ لنچ نہیں کرتے؟ کہتے نہیں. میں کہ نیپ نہیں لیتے؟ کہتے نہیں. میں کہا سر دن کو کوئی ججوں سے, وکیلوں سے کوئی گپ شپ لگاتے ہیں؟ کہتے نہیں, پارٹی روم میں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے, اس کے بعد تم اپنا کام. تو صبح جاتے ہیں اور رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے, کہتے ہیں ہم کھڑکی سے دیکھتے ہیں باہر سورج غروب. تو مجھے آپ یقین کریں ایک انبلیویبل تھی کہ یار ایک بڑی کیسی یہ کام ہے کہ جس میں نہ آپ دوپہر کو آرام کر سکتے ہیں, نہ آپ لنچ کر رہے ہیں, نہ واک, صبح سے لے کر شام تک بیٹھے. اور اب یقین کریں کہ وہی صورتحال ہماری. صبح سے آتے ہیں سنگل بینچ,
سنگل بینچ کے بعد ٹی کے بعد ڈی بی کے بعد ایک اسٹینو، دوسرا اسٹینو، تیسرا اسٹینو. یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر کیس کا ہمارا سپریم کورٹ جائے گا. آپ نے تو کئی لائر ہم آرگومنٹ کر کے ایسا آرگومنٹ کرتے ہیں جو اندر جاتے ہیں فائل کھولتے ہیں اور چیز ہوتی ہے. سر دیر از نو ریکوری، کوئی ایویڈنس نہیں. فائل کھولتے ہیں 3 گواہوں کے بیان 161 کے لکھے ہوتے ہیں. کلاشنکوف کا ریکوری میمو لگا ہوتا ہے لیکن اس کی تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اس لائر نے کیا کہا لیکن ہم جو چیز لکھ رہے ہیں وہ ایویڈنس ہے. اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ جو لکھا ہوا پیپر ہے وہ سپریم کورٹ جائے گا اور سپریم کورٹ کے ماشاءاللہ 3 سینئر ججز کے بینچ سنے گا. تو ہر ڈیسیژن ہمارا ہم یہ سمجھ کے لکھتے ہیں کہ جیسے یہ ایگزامینیشن پیپر ہے. اور اس کے لیے پھر ہمیں ظاہر ہے لا کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو فالو کرنا پڑتا ہے، سیٹل لا کو ہر چیز بیچ میں لکھنی پڑتی ہے، کنونس کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے بڑی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. باقی میرے خیال سے جو ہائی کورٹ میں جو 80% لوگ تو پاکستان کے غریب لوگ ہیں جو کورٹوں میں آ ہی نہیں سکتے. آپ کسی ریڑھی والے کے پاس چلے جائیں، چھابڑی والے کے پاس چلے جائیں، ہائی کورٹ جانا، وکیل کے دفتر میں جانا، عام سے عام چھوٹا بھی وکیل ہو، جونیئر بھی ہوگا، پٹیشن کی تیاری، اسٹامپ پیپر کی تیاری کرتے کرتے تقریباً 40-50 ہزار روپے کا تو منیمم خرچ ہے. یہ بھی وہ وکیل کے جو بالکل کم فیس چارج کی، ویسے تو لاکھوں کی، تو وہ آتے ہی نہیں ہیں. تو جو ہائی کورٹ میں آتے ہیں ان کو بھی اگر ہم ریلیف نہ دیں، ان کے لیے بھی ہم ڈیٹیں ڈال دیں، آج یہ ریکارڈ نہیں ہے، آج کمنٹس فائل نہیں ہے، تو پھر اس کام کا ہمیں فائدہ نہیں ہے. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کیسز کا جتنا بھی جلدی جو بھی ہو جلدی ڈیسیژن ہو تاکہ جس کو انصاف ملنا ہے اس کو جلدی ملے، ڈیلے نہ ہو. ابھی ایک دفعہ وہ ایک بیل میں فرائیڈے کو بیل لگی ہوئی تھی میرے پاس، تو انہوں نے کہا کہ جی ریکارڈ نہیں ہے. تھانے رمنے کا G10 میں کورٹ تھی، تھانے رمنے سے کیس تھا، ریکارڈ کے بغیر کر بھی نہیں سکتے بیل کے، پتہ نہیں کون سا سیکشن لگا ہے کون سا نہیں لگا ہے. تو میں نے کہا جی منڈے کو بلا لیں اور SSP بھی آ جائے، SP بھی آ جائے اور SHO سب کو منڈے کو بلا. وہ سارے آ گئے. تو جیسے ہی میں نے کیس کال کیا وہ اپیئر ہوئے، انہوں نے فروٹ، میں نے کہا آپ سائڈ پہ جائے. میں نے کہا